सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आप सबके इल्म में है कि जो तहरीक लबैक के नायब अमीर थे, उनको लंबे अरसे के लिए जेल भेज दिया गया और उन्होंने सिर्फ एक बयान दिया था और कहा था कि जो काजी फायज ईसा है, जो उसे कत्ल करेगा उसे मैं इतना इनाम दूंगा, 1 करोड़ रुपया शायद उन्होंने कहा था। और फिर ये केस चला और अदालत ने ये फैसला सुना दिया। उसकी कई वजूहत थी। एक तो तहरीक लबैक का ज़ोर टूट चुका था और वहाँ पे आपको पता ही है तहरीक लबैक वाले जो है वो तितर बितर हो चुके हैं और छुपते फिर रहे हैं, जिस तरह हम बताते रहते हैं। और बड़ी तादाद में इनके लोग जो है वो गिरफ्तार भी किए हुए हैं, मुकदमे भी चल रहे हैं, फैसले भी आने शुरू हो गए। अब और तेज़ी आ जाएगी इन फैसलों में। और ये इसलिए हुआ कि जजों को जो खौफ था वो ख़त्म हो गया इनका। जो जजों को ये धमकियाँ देते थे वो भी ख़त्म हो गई। लेकिन जो आज के प्रोग्राम में बात करने वाली है वो ये है कि एक आम आदमी में और एक जज में क्या फ़र्क है, या जिसके पास वहाँ पे पावर है, मसलन मरियम है या शहबाज शरीफ है या नवाज शरीफ है या जरदारी है या बिलावल है। आपको याद होगा कि बिलावल के ख़िलाफ़ भी एक दफ़ा शेख रशीद ने कोई बात की थी तो उसके ऊपर भी केस बन गया था। और ये सिर्फ इन लोगों के लिए आपने इज्जत का जो भी दायरा है वो अलहदा रखा हुआ है। आम पब्लिक के लिए ये चीज़ें नहीं है। आम पब्लिक को आप जूते मारते रहे, धमकियाँ देते रहे, कत्ल करते रहे। बेशुमार वाक़यात ऐसे है कि कई मौलवी जो है उनके फतवे इस वक्त सोशल मीडिया पे भी आते रहते हैं और मौजूद भी है। उसमें जो मजहबी, ये भी एक मजहबी केस था जिसका फैसला देने के बाद हमने आपको बताया था मुबारक सानी केस था। उसके बाद ये नायब अमीर ने ये बयान दिया। इसके ख्याल में था कि मेरे पास पावर है, हमारा ज़ोर है। पावर क्या थी, मतलब ज़ोर है, हम जिस तरह मर्ज़ी किसी को अपनी बदमाशी के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये बदमाशी ख़त्म हुई, बुरे दिन शुरू हो जाते थे। अच्छा, आम आदमी के लिए रोज़ाना इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जी फ़लाँ वाजिबुल कत्ल है, फ़लाँ को कत्ल कर दो, फ़लाँ को मार दो, फ़लाँ को ये कर दो, फ़लाँ लोग जो है वो पाकिस्तान में रहने के काबिल नहीं। कई ऐसे मौलवी हैं जो इस तरह के फतवे जारी करते रहते हैं और वहाँ पे दूसरे जो फ़िरके हैं उनकी तौहीन की जाती है। फ़र्ज़ करें अहमदी हैं, उनके मतलब कई मौलवियों के इस तरह के सोशल मीडिया पे पुराने रिकॉर्ड भी मौजूद है कि ये जनाब वाजिबुल कत्ल है। लेकिन वहाँ पे कोई कवानीन हरकत में नहीं आते। वहाँ पे कवानीन बिल्कुल सत्तू पी के सो जाते हैं। और आप देखते हैं कि ऐसे बयानात की वजह से जिसने बयान दिए, शायद उसपे तो मुकदमा चला या नहीं चला, मगर कई लोग जो है वो जान से चले जाते हैं। कई लोगों का नुकसान हो जाता है, क्योंकि हमारी जो कौम है उसकी जहालत का तो आपको पता ही है। क्योंकि उनके पास खुद तो इल्म नहीं है किसी किस्म का भी, ना कोई उन्होंने इस्लामी तालीमात के मुताबिक कभी ज़िंदगी गुजारने का सोचा, ना उन्हें बताया भी नहीं गया, उसमें उनका भी कोई कसूर नहीं। जिन्होंने बताना था उनका अपना आपने हाल देख लिया। कोई टोन बादशाह है, विस्की प्रोग्राम है, कोई किसी हालत में शर्फी होगा या दूसरे मौलवी शौलवी जो उनकी हालत है, कोई वैसे ही बच्चों के साथ गलत कामों में मुलव्वस है, कोई किसी काम में मुलव्वस है, तो इन्होंने इस्लाम उनको क्या बताना। तो वहाँ पे आए दिन इस तरह के जो बयानात दिए जाते हैं, अगर उस पे भी कार्रवाई की जाए उन लोगों को जो लोग इस तरह के फतवे जारी करते हैं, और ये जो मौलवी, इन पे पाबंदी लगाई जाए कि आपको किसी ने हक नहीं दिया कि आप किसी किस्म का भी फतवा जारी करें। और गवर्नमेंट जो है, वैसे तो बता रहे जनाब बड़ी खलबली मचाई हुई है, मंशियात फरोश जो है या दूसरे मुजरम है उनको कंट्रोल किया जा रहा है। और मौलवियों को कंट्रोल करने के लिए जो खरीदो फरोख्त की मंडी चल रही है, उसके साथ साथ ये वही मौलवी साथ बैठे हुए थे जो इस तरह के फतवे दे रहे थे। ये जो 1300 बैठे हुए थे, इनमें से अक्सर ऐसे ही हैं जो मज़हब से लाइलम है और इनका काम है सिर्फ लोगों के लिए ये तकरीरें शकरीरें करके उकसाना कि फ़लाँ को तकलीफ़ दो, फ़लाँ को मार दो, फ़लाँ को उठा लो, फ़लाँ को ये कर लो, और इसी तरह की धमकियाँ ये लोग देते। तो आज के हालात में ये बहुत ज़रूरी हो गया, जैसे जैसे, क्योंकि ये भी दहशत गर्दी है। मैं आपको बताऊँ, आपको किसी ने हक हासिल नहीं दिया। अगर मरियम के ऊपर कोई छोटी सी बात कर दे, कोई भी छोटी सी, तो उसको उठा के ले जाते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मतलब कर दे, उसको उठा के ले जाते हैं, उसका सॉफ्टवेयर जी अपडेट कर दिया गया।
مارتے پیٹتے، اس کے گھر والوں کو اٹھا کے لے جاتے، جو بھی ان کا طریقہ واردات۔ لوگ بڑی آج کل کوئی دو چار ایسے جو مریم کے متعلق کامنٹس کر رہے ہیں، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ نہ تو یہ مریم سسٹم کو چلا رہی، جو لوگ اوپر سے چلا رہے ہیں وہ سب کے علم میں ہے، اور وہاں سے ہی آرڈر آتی ہے کہ فلاں کو 10 سال کے لیے ٹھوک دو، فلاں کو 20 سال کے لیے ٹھوک دو، فلاں کو چھوڑ دو، فلاں کے لیے یہ کر دو، فلاں کو 35 سال کے لیے ٹھوک دو۔ یہ سب اوپر سے آتی ہے، نہ ہمارے ججوں کے پاس کوئی چیز نہیں۔ یہ میں آج ہی سوچ رہا تھا کہ یہ جج جو ہے، ان کے اوپر جو اتنے اخراجات کیے جا رہے، یہ فضول ہے، بالکل بیکار، ان کا ایک آنے کا فائدہ نہیں، نہ اس قوم کو، نہ اس ملک کو، نہ کسی کو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ عدالتوں۔ اور یہ عدالتیں جو بیٹھائی ہوئی ہے وہاں پہ میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہمارے ملک میں عدالت، کیونکہ پورا سسٹم ہی بغیر عدالتوں کے چل رہا ہے۔ ابھی جو حالیہ رپورٹیں سامنے آئی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس سب سے ایک نمبر پہ لوٹ مار میں آ رہی، پولیس والے جو ہے ایک نمبر لے گئے، کسی کو نہیں چھوڑ۔ تو یہ جو پاکستان میں عام آدمی اور آپ نے اپنے درمیان یہ فاصلہ رکھا ہوا وی آئی پی میں، یہ کوئی آئین ایسا نہیں ہے آپ کو اجازت دیتا۔ اگر آپ اسلام کی بات کریں تو وہاں بھی اس چیز کی اجازت نہیں، وہاں بھی اگر مسجد میں ایک مثال دی گئی ہے کہ آپ جاتے ہیں تو امیر اور غریب اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ سب انسان برابر، لیکن سلوک ہمارے وہاں پہ مختلف ہے، جتنی جس کے پاس پاور ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی زیادہ عزت دار ہے تو اس کی متعلق کسی نے بات کر دی تو اس کی زیادہ بےزتی سمجھی جاتی ہے، زیادہ توہین سمجھی جاتی ہے ایک عام آدمی کے نسبت۔ لیکن یورپ میں یہ چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یورپ میں اسلام نہیں ہے مگر انسانیت ہے، ہمارے نہ اسلام ہے نہ انسانیت ہے، جانوروں کی ایک منڈی لگی ہوئی ہے۔ اور وہ میں آج دیکھ رہا تھا وہ جو گند اٹھانے والی ٹرالی ہوتی ہے، ڈسٹ بین وغیرہ اٹھانے والی، وہ لاشیں اٹھا رہی ہے۔ تو مجھے خیال آیا اسی کہ میں تو اپنے پروگراموں میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ آپ کو انسان سمجھتے ہیں؟ یہ جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ عوام کو انسان سمجھتے ہیں؟ جہاں یہ لاشیں اٹھائی جا رہی اسی طرح کا سلوک کرتے ہیں، ان کے نظر میں یہ بھی کیڑے مکوڑے ہیں، یہ بھی گندگی کے ڈھیر ہیں، ان کو جس طرح مرضی جا کے تو وہاں پہ پہنچا دو۔ کسی امیر آدمی کو اس طرح آپ اس ٹرالی میں لے کے جا سکتے ہیں؟ ان کو پتا ہے یہ جانوروں کی منڈی ہے، ان کو اٹھاؤ پھینکو، اس کی لاش پھینکو، ادھر پھینکو، کوئی رکشے پہ لے کے جا رہا ہے، کوئی کس طرح لے کے جا رہا ہے، کوئی کس طرح لے کے جا رہا ہے۔ اور پھر وہاں پہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ 2-4 دن سوشل میڈیا پہ وہ خبر چلتی، ابھی میں دیکھ رہا تھا پتہ نہیں پاکستان کا ایک علاقہ ہے، شاید پنڈی اسلام آباد یا کہاں پہ ہے، یا کوئی علاقہ ہے، بہرحال میرے ذہن سے نکل گیا، وہاں پہ وہ کہتے جی لاشیں نکال کے لے جاتے، اس کا قیمہ کر کے کھلا رہے ہیں لوگ، وہ لاشیں جو ہے وہ غائب ہو جاتی قبر سے، انہوں نے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ یہ خبریں دکھائی۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں یہ جانور ہیں، درندے ہیں، عوام جو ہے، تو آپ کئی لوگ میری بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ یہ حالت اس قوم کی کر دی گئی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کھانا ہے، کیا تمیز ہے، کیا تہذیب ہے، کیا اس قابل قوم کو چھوڑا ہی نہیں۔ اور قوم جو ہے وہ آپ کو پھر آپ قوم کو جس طرح مرضی لگا دیتے۔ یہ مولوی کل تک جو چندے پہ پالتے تھے، صدقے پہ پالتے تھے، آج اسی عوام کے اوپر بھونک رہے ہیں، اسی عوام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ جتنے لوگ بھی آپ اپنی عوام کے چندے ٹیکس سے پالتے ہیں وہ عوام کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں۔ تو جناب پاکستان میں جس بات کے لیے آپ سارا دن صبح سے شام تک سینٹ میں، پارلیمنٹ میں جھوٹ کی لعنت کماتے ہیں، اور وہاں پہ یہی آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئین آپ بار بار بتاتے ہیں یہ نہ تو چل رہا ہے پاکستان میں، اور نہ آئین کے مطابق کوئی فیصلے ہو رہے ہیں، نہ کوئی آئین ہے نہ کوئی قانون۔ ایک بندہ اگر تھوڑا سا اچھا کام وہ بھی صرف اپنی ویڈیو بنانے کے لیے کر دیتا، تو ہمارے دماغ اتنے خراب ہوئے کامرس میں لکھ دیتے ہو بڑی بات ہے، بڑی بات، چھوٹی سوچ چھوٹا دماغ، وہ کہتے ہیں پیر میں موچ اور چھوٹی سوچ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ تو یہ حالات ہمارے ہوئے ہیں، اس سے جو پاکستانی قوم ہے اس کی میں نے آپ کو چند چیزیں بتائی۔ یہاں پہ ایک اور وہاں جو حالات
کی نیوز ہمارے پاس ملتی رہتی ہے، جو وہ پولیس والا تھوڑا سا اچھا کام کر لے، وہ آئی جی صاحب اس کو اوارڈ دینا شروع کر دیتے ہیں، جی بہت بڑا تیر مارا ہے۔ اور پھر وہ آئی جی اس سے سوال کر رہا ہے کہ آدھے آپ نے رکھ لی ہے، جو چوری ڈکیتی پکڑی ہے اس میں سے آدھے وارثوں کو واپس دے دیا، آدھے آپ نے رکھ لی۔ آئی جی کو بھی پتا ہے کہ ہمارا محکمہ کیسا ہے، یعنی کہ اس کو نہیں پتا، اس کو بھی پتا کہ ہمارا سسٹم ایسے ہی چلتا۔ تو یہاں پہ جب آپ کے آئی جی ہائی لیول پہ جو لوگ ہیں جیسے آئی جی ہے، ان کو بھی پتا کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں، مگر وہ جب بھی ماریں گے۔ ابھی کل میرا 2-4 دن پہلے جب آرمی چیف دوبارہ 5 سال کے لیے منتخب ہوئے تو انہوں نے کہا جی پاکستان کی اونچی اڑان کو کوئی نہیں روک سکتا، ساتھ ہی پائلٹس نے وہ 8 لوگوں نے پی آئی اے کے جو گئے تھے جہاز لے کے، انہوں نے کہا مٹی پاؤ جی اڑان اونچی ہے، واپس کی جانا، وہ کینیڈا میں غائب ہو گئے، سیاسی بنا لے۔ یہ تو ہماری حالت ہے۔ پائلٹ کی تنخواہ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، وہ جو پلین میں کام کرتے ہیں ان کی ٹھیک ٹھاک سیلری ہوتی ہے، مگر ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں، ہم سیف نہیں ہیں۔ جن کو تھوڑی سی عقل موت آتی ہے وہ پاکستان کیوں چھوڑ کے بھاگتے، ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے ایک شو چل رہا ہے 2 نمبر، کسی وقت بھی ختم ہو سکتا، کسی کو کسی پہ بھروسہ نہیں ہے۔ یہ زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، بتا رہے وہاں پہ جی اب ہم 90 دن میں چھڑا دیں گے، لوگوں کی سڑکوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں۔ یہ پٹواری آپ کے چنیوٹ، چناب نگر اور دوسرے علاقوں میں، اب میرے پاس تو سب کی ڈیٹیل ہے، ان قریب اس پہ ایک پروگرام کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ مل کر لوگوں کی سڑکوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، لوگوں کے پلاٹ جو ہے جی اس کے سامنے جو سڑک تھی، یہ جو چناب نگر کے پٹواری ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، چنیوٹ کے پٹواری ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اس نے چنیوٹ والوں نے پتہ نہیں کتنی زمین کسی کے نام کر دی، لالیاں میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو پاکستان آپ بتا رہے ہیں یہ ایسے کب تک چلے گا؟ جب تک عوام جو ہے وہ جانور بنی رہے گی، اور عوام کو ہوش آنے نہیں دینی، آپ یہ غلطی نہیں کرنی۔ لیکن آخر پہ میں بس یہی کہوں گا کہ جب تک قوانین جو ہے وہ بالکل آپ ایسے نہیں بناتے جیسے یورپ میں یا دوسرے ممالک میں، اور سب انسان جو ہے وہ برابر نہیں سمجھے جاتے، اس وقت تک میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے عذاب الہی جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ بھگتو چینل کو سبسکرائب